أعوذ بالله من الشيطان الرجيم پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ قل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا۔ اور کہہ دو کہ حق آ گیا اور باطل نابود ہو گیا، بے شک باطل نابود ہونے والا ہے۔ ناظرین، ڈاکٹر یحییٰ صاحب کے ساتھ ہونے والی گفتگو کا آخری حصہ اب آپ کے سامنے پیش خدمت ہے۔ اس کو ملاحظہ کیجئے غور سے اور اندازہ کیجئے کہ کس طریقے سے اس بندے نے اپنے ہی دیے ہوئے چیلنج سے نہ صرف راہ فرار اختیار کیا بلکہ جھوٹ پہ جھوٹ بولتا چلا گیا اور دھوکہ دیتا چلا گیا، جو کہ قادیانیوں کی خاص صفت ہے، غلط مبحث کرنا، دھوکہ دینا اور جھوٹ بولنا۔ اس پر یہ عمل کرتا چلا گیا۔ لیکن اب یہ آخری حصے میں ہونے والی گفتگو ملاحظہ کیجئے تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ آخرکار اس بحث کا نتیجہ کیا نکلا۔ جی محترم، وہ جو شمس الدین صاحب والی باتیں بھی لوگوں کو پتہ ہی ہے جو ہوا تھا۔ آپ پریشان ہوں، ٹھیک ہے، نہ ہوں نہیں کہہ رہا میں، آپ پریشان ہوں۔ پریشان اس لیے ہوں کہ میں تو ابھی بھی اس بات پر قائم ہوں اور قائم رہوں گا کہ جو میں نے دعویٰ پیش کیا تھا اس میں، اس دعوے کے حق میں جو دلائل میں نے دینے تھے اس میں میرا حق ہے کہ میں آپ کے بزرگوں کی جو حتیٰ کہ عیسیٰ کا الزام ہے حضرت مرزا صاحب کے اوپر، اس سے ملتی جلتی تحریریں پیش کروں، آپ کو آئینہ دکھلاؤں۔ لیکن آپ جو ہیں اس بات سے دوڑے ہیں، اپنے بزرگوں کی تحریروں سے دوڑے ہیں۔ مختصر بات یہ کہ مناظرہ آپ نے اگر کرنا ہے تو آپ کو اپنے بزرگوں کی تحریریں سننا پڑیں گی، ان کو گمراہ پھر قرار دینا پڑے گا، کیونکہ آپ یہ کہتے رہے ہیں بار بار اپنی ویڈیوز میں کہ کیا کوئی مسلمان کس طرح ہو سکتا ہے جی کہ اسی شخصیت کے اوپر جو ہے وہ اس طرح کی باتیں لکھ دیں، کوئی مسلمان کر ہی نہیں سکتا، تو پھر آپ کو غیر مسلم بھی ان کو قرار دینا پڑے گا، ٹھیک ہے جی۔ تو اگر آپ نے مناظرہ کرنا ہے تو اپنے بزرگوں کی تحریریں سننی پڑیں گی۔ اگر آپ نے اپنے بزرگوں کی تحریریں نہیں سننی، کانوں میں انگلیاں ڈالنی ہیں اور حقائق سے چرانا ہے اپنے آپ کو، تو پھر آپ کی مرضی ہے، لیکن میں مناظرے کے لیے تیار ہوں الحمد للہ، جب مرضی آپ رمضان کے بعد کر لیں۔ لعنت اللہ علی الکاذبین، لعنت اللہ علی الکاذبین۔ جناب، جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہوتی ہے۔ میں نے کب کہا کہ ہمارے بزرگوں نے یہ گند لکھا ہے؟ میں تو کہہ رہا ہوں کہ اس کے اوپر میں گفتگو کرنے کے لیے تیار ہوں، لیکن الگ مناظرے میں، ٹھیک ہے۔ لیکن آپ کو جھوٹ کی لت پڑی ہوئی ہے، جھوٹ بولنے کی عادت پڑی ہوئی ہے، راہ فرار اختیار کرنے کی۔ دیکھیے، مناظرہ تو طے پایا ہے، مرزا صاحب نے حد تک عیسیٰ کی یا نہیں کی اس چیز پہ۔ اب آپ کہہ رہے ہیں نہیں جی آپ کے بزرگوں کی باتیں پیش کریں گے، انہوں نے حد تک عیسیٰ کی یا نہیں کی۔ بھائی ان کی بزرگوں کی باتوں پہ تو مناظرہ ہی نہیں ہے، آپ تو خود اصل موضوع سے بھاگ کر کے دوسری طرف جا رہے ہیں اور سب دیکھ رہے ہیں کہ کون بھاگ رہا ہے، دیکھ لیں گے انشاءاللہ۔ جی محترم، یہ عجیب و غریب آپ بات کر رہے ہیں۔ جو شرائط طے ہیں، جو شرائط طے ہیں، وہی شرائط سے ہی تو آپ دوڑے ہیں۔ 3 نمبر شرط سے آپ دوڑ گئے کہ بزرگوں کی جب میں نے بات کی ہے، پھر جب میں نے بات کی ہے مسلمات میں آپ کے بزرگ میں پیش کر سکتا ہوں، وہاں سے دوڑ گئے۔ تو کون سی شرائط طے ہیں جناب؟ شرائط سے ہی تو آپ دوڑے ہیں، شرائط سے آپ دوڑے ہیں، تو پھر میں نے دعویٰ کے اندر جو ہے یہ بات میں نے ایڈ کرنی پڑی ہے مجھے مجبوروں، ٹھیک ہے۔ اس لیے اگر مناظرہ ہوگا تو اس میں آپ کو اپنے بزرگوں کی وہ باتیں جو آپ کے نزدیک واہیات باتیں ہیں وہ سننی پڑیں گی۔ کیا آپ کو منظور ہے؟ جزاک اللہ۔ یعنی آپ کے نزدیک مرزا صاحب کی بات پیش کرنا کہ جو کسی پر جھوٹا الزام لگاتا ہے اسے ولد الحرام بننے کا شوق ہے، تو یہ جو ہے جناب غلط بیانی ہے یا بد زبانی ہے، بد کلامی ہے۔ جناب علی، آپ کے مرزا صاحب نے کہا ہے، ٹھیک ہے، اور الزام آپ لگا رہے ہیں جی، میں تو کہ میں شرمندہ ہوں یا یہ الزام آپ لگا رہے ہیں، میں شرمندہ نہیں ہوں، میں تو اس پہ بات کرنے کے لیے تیار ہوں، آج کہیں، کل کہیں، پرسوں کہیں، عید رمضان کے بعد کہیں جناب، لیکن وہ الگ مناظرے میں۔ اس وقت موضوع ہے ہمارا کہ مرزا صاحب نے حد تک عیسیٰ کی یا نہیں کی۔ باقی آپ نے کہا مسلمات، میرے لیے جو مسلمات ہیں وہ میں نے پیش کر دیے۔ اب آپ کہہ رہے ہیں جن کو آپ مسلمات نہیں مانتے ان پر لعنت ڈالیں، اور بھائی یہ کیا خباثت ہے؟
कि जिनको मुसल्लमात नहीं मानना मैं लानत डालूं। ये कहाँ का असूल है भाई? ये तो आप लोगों की गुमराही, जहालत और बददियानती का नतीजा है। जो शख्स किसी को अपने लिए मुसल्लमात में से नहीं शामिल करता तो क्या उस पर लाजम है कि वो उस पर लानत डाले या उसे गुमराह समझे? भाई मेरे लिए मुसल्लमात कुरान और हदीस हैं। बाकी जहाँ तक ताल्लुक है, आप कह रहे हैं कि दूसरे बुजुर्गों की बातें तो वो अलग मनाजरे में करें, बड़े शौक से करें, मैं तैयार हूँ उन पर भी बात करने के लिए। राय फरार कौन इख्तियार कर रहा है? मनाजरे के लिए आज भी तैयार हूँ, कल भी, रमजान के बाद भी, जब आप चाहें खुले दिल से। लेकिन बात होगी मिर्जा साहब पर, ठीक है? और कुरान और हदीस के हवाले से आपने साबित करना है कि मिर्जा साहब ने हत्ता के ईसा नहीं की। बुजुर्गों की बातें जब आएंगी दूसरे मुनाजरे में तो बड़ी खुशी से आप अपना गंद खोल के बयान कीजिएगा, पता चल जाएगा सबको कि आपने कहाँ कहाँ पे दजल व फरेब से मुजाहरा किया, सब देख लेंगे। लेकिन फिलहाल मिर्जा साहब पर जो मुनाजरा आपने चैलेंज दिया उस पर बात करें, और दूसरे बुजुर्गों पर बात करने का आपको हक नहीं है, क्योंकि आप इसकी आड़ लेकर मिर्जा साहब से भाग रहे हैं, और भागने मैं नहीं दूंगा। आप मुनाजरा करना चाहते हैं बड़ी खुशी के साथ, लेकिन जो चीज़ तय है, जो आपने चैलेंज है, उस चैलेंज पर मुनाजरा करें, ठीक है? इसके अलावा कोई और बात नहीं होगी। आपने फिर इस ऑडियो में हजरत मिर्ज़ा साहब के ऊपर ऐसी बातें की हैं जो बदकलामी के ज़ुमरे में आती हैं। मोहतरम, बात ये हो रही है, मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, मुनाजरा अगर होगा, मुनाजरे के लिए मैं तैयार हूँ। तो जो मुझे हक है वो ये है कि अपने दलाइल के हक में मैं आपके बुज़ुर्गों की जो हद के ईसा के ज़ुमरे में तहरीरें आ जाती हैं, आपके मेयार के मुताबिक वो आपको दिखलाऊं, आपको आईना दिखलाऊं। वो जो कहते हैं, पंजाबी कहते हैं मुंह ते मारा, ठीक है? तो वो ये मेरा हक है। आप इसे हजरत मिर्ज़ा साहब के बारे में जो इस तरह की बदगलामी कर रहे हैं, हालांकि उसका तो हमारी इस गुफ्तगू से कोई ताल्लुक ही नहीं है। गुफ्तगू तो ये हो रही है कि आपके बुजुर्गों की तहरीरें पेश कर सकता हूँ या नहीं कर सकता, ठीक है? तो मैं बुजुर्गों की तहरीरें पेश करूंगा, मुझे इसका हक है। अगर आप में जुर्रत है तो आए मुनाजरा करें। जज़ाकल्लाह। डॉक्टर यहिया साहब एक ही बात को बार बार तकरार के तौर पे पेश करते चले जाना, ये बेवकूफ़ और जहलों का काम है, और आप वही काम कर रहे हैं, ठीक है? मैंने आपसे कहा कि अगर आप चाहते हैं कि जनाब मैं उनको गुमराह करार दूँ, ये करूँ, फलां करूँ, तो आप उसके ऊपर अलग मुनाजरा रखें ना, तो पता चल जाएगा कि गुमराह कौन है और झूठ का पलंदा किसने बोला है और झूठे इल्ज़ाम कौन आयद कर रहा है। मिर्ज़ा साहब पर बात करने की बजाय आप चाहते हैं दूसरे बुजुर्गों पर बात की जाए, और जनाबे वाली आपने मिर्ज़ा साहब के अतकीसा के हवाले से बात करनी है, दूसरे बुजुर्गों के हवाले से नहीं। दूसरे बुजुर्गों के हवाले से आप अलग से मुनाजरा रखें, फिर भी आपके झूठ के पोल खोल दूंगा इंशाअल्लाह अल्लाह के फजल करम से, जो आप दजल फरेब का मुजाहरा करते हैं। घबराने की ज़रूरत नहीं है, मैं मुनाजरे के लिए तैयार हूँ, पूरी तरह तैयार हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन जो चीज़ शर्त मैंने रखी है, आप अपने पहले दावे पर जिसमें इजाफा नहीं किया कायम रहें। आपने मिर्ज़ा साहब पर बात होनी है, दूसरे बुजुर्गों पर बात नहीं होनी कि दूसरे बुजुर्गों ने क्या लिखा क्या नहीं लिखा। नहीं जनाब, बात यह है कि मिर्ज़ा साहब ने जो लिखा क्या वो हद तक ईसा है या नहीं है, ये मैंने साबित करना है कि वो हद तक ईसा है। आपने पहले इस बात पे दलील देनी है कि वो हद तक ईसा नहीं है कुरान और हदीस से, ठीक है? इस चीज़ पे बात करनी है। कुरान और हदीस मुसल्लमात हैं, सही अहादीसा मैंने पहले की है, ज़ईफ़ रवायात नहीं। और जहाँ तक ताल्लुक है इन बुजुर्गों की बातों पर, तो इन बुजुर्गों के हवाले से आप अलग से मुनाज़रा रखें, मैं तैयार हूँ इंशाल्लाह आपका। मोहतरम, आप अजीब जाहिलाना बात कर रहे हैं इस बात के तयन करने के लिए कि मिर्ज़ा साहब की तहरीरों में हद तक ईसा हुई है या नहीं हुई है। मैं बार बार कह रहा हूँ, दो बातें हैं। एक तो मैं आपको ये साबित करूँगा कि ये ईसाई जो शख्सियत है उसके बारे में दुरुस्त कलमात हज़रत मिर्ज़ा साहब ने लिखे हैं, ठीक है? और दूसरा ये भी मैं आपको साबित करूँगा कि उस ज़माने के दूसरे उलमा ने भी यही तरीका इख्तियार किया है। तो मुझे ये हक है कि अपने मुनाजरे में दोनों दलाइल दूँ। हज़रत मिर्ज़ा साहब की तहरीरों से भी ये साबित करूँ, सिर्फ हज़रत मिर्ज़ा साहब की तहरीर से, बगैर कहीं और जाए। हज़रत मिर्ज़ा साहब की तहरीरें ही काफ़ी हैं कि मैं वहाँ पे साबित कर दूँ, लेकिन ये इजाफी पॉइंट मेरा हक है कि मैं आपको आईना दिखलाऊँ। आपको शर्मिंदगी होनी है, इसलिए आप दौड़ रहे हैं इससे, ठीक है? इसलिए ये आप मेरा ये हक मुझसे नहीं छीन सकते। ये मेरा हक है कि नहीं। मुनाजरा होगा तो इसमें हर जो
میں جو دلیل پیش کرتا ہوں کر سکتا ہوں، مجھے حق ہے میں پیش کروں، آپ کون ہوتے ہیں اس کو روکنے والے؟ جب آپ روکیں گے اس بہانے سے کہ جی ساڈے بزرگوں کی دلیل نہ پیش کرو، ساڈے بزرگوں کی تحریر نہ پیش کرو، اس کا مطلب ہے کہ دال میں کچھ کالا کالا ہے۔ آپ علیحدہ سے بھی مناظرہ کر لیں، کسی نے منع کیا آپ کو، لیکن اس مناظرے کے اندر میرا یہ حق ہے کہ میں اپنے میرا جو دعویٰ ہے اس کے حق میں جو میرا دل کرتا ہے میں دلائل پیش کروں، اور اس میں آپ کے بزرگوں کی تحریریں شامل ہیں۔ ٹھیک ہے جی، اب آپ دوڑے مناظرے سے۔ جی ناظرین، اس کے بعد یہ میں نے تحریر میں جواب دیا ڈاکٹر یحییٰ کو کہ جب آپ مناظرہ سے بھاگنے کے لیے ایسی شرائط پیش کریں گے تو جناب ان شرائط کو قبول کرنا یا نہ کرنا میرا حق ہے، اس لیے شرط در حقیقت آپ کا اپنا مناظرے سے راہ فرار کا بہانہ ہے اور کچھ نہیں۔ اس کے بعد ڈاکٹر یحییٰ نے پھر آڈیوز کی، وہ بھی ملاحظہ کیجیے۔ اب آپ بار بار وہی باتیں ریپیٹ کیے جا رہے ہیں محترم۔ اگر مناظرہ کرنا ہے تو آپ کے بزرگوں کے جو حوالے ہیں وہ میں دینے کا حق رکھتا ہوں، ہاں یا نہ میں جواب دیں، مناظرہ کرنا ہے یا نہیں، سیدھی بات۔ آپ نے پھر اپنے آپ کو ریپیٹ کر دیا ہے، میں آخری بات کر رہا ہوں، علیحدہ بھی مناظرہ کر لیں گے، لیکن آپ اس مناظرے میں حتیٰ کہ عیسیٰ کے موضوع کے اندر میرا یہ حق ہے کہ اپنے دعویٰ کے حق میں جو دلائل دوں ان میں وہ تحریریں پیش کروں جو آپ کے بزرگوں کی بھی تحریریں ہیں۔ اس لیے اگر آپ نے مناظرہ کرنا ہے تو اب جواب دیں کہ آپ نے مناظرہ کرنا ہے یا نہیں۔ میری طرف سے یہ فائنل بات ہے، آپ کے بزرگوں کی تحریریں اس مناظرہ میں ضرور پیش ہوں گی۔ کیوں؟ کیونکہ مجھے یہ حق دیا ہے مناظرے کے قوانین کے مطابق کہ جو میرا دعویٰ ہے میں اس کے حق میں جو دلائل ہیں وہ میں پیش کروں، اور ان دلائل میں حضرت مرزا صاحب کی تحریروں کے ساتھ ساتھ آپ کے بزرگوں کی تحریریں بھی آپ کو دکھلانا، آئینہ دکھلانا، یہ میرا حق ہے اور اس میں شامل ہیں۔ آپ ہاں یا نہ میں جواب دیں، مناظرہ کرنا ہے یا نہیں، بزرگوں کی تحریریں پیش ہوں گی اس میں۔ جزاک اللہ خیر۔ جی ناظرین، اس کے بعد پھر میں نے یہ ٹیکسٹ کیا، آپ خود بھی پڑھ سکتے ہیں۔ میں نے لکھا کہ جی مجھ میں جرأت ہے تو کہہ رہا ہوں، میرے بزرگوں کی جن تحریروں پر آپ کو اعتراض ہے اس پر الگ سے مناظرہ رکھیں۔ اگر کسی پر لعنت ڈالنے کی بات کرنا بد کلامی ہے تو جناب عالی اس بد کلامی کا آغاز بھی آپ نے کیا ہے، میں نے نہیں۔ دال میں کالا صرف یہ ہے کہ آپ نہ صرف خلط مبحث کرنا چاہتے ہیں بلکہ مناظرے سے راہ فرار اختیار کرنا چاہتے ہیں۔ اس پر ڈاکٹر یحییٰ نے پھر یہ ٹیکسٹ کیا کہ حضرت مرزا صاحب کی تحریروں کے ساتھ ساتھ اپنے دعویٰ کے حق میں دلائل کے طور پر آپ کے بزرگوں کی اس موضوع پر تحریریں پیش کرنا میرا حق ہے، جو کہ میں اپنے دعویٰ کے حق میں انشاءاللہ پیش کروں گا۔ الگ مناظرہ بھی رکھ لیں گے، لیکن اپنے دعویٰ کے حق میں بطور دلیل آپ کے بزرگوں کی تحریریں میں پیش کروں گا۔ بتائیے آپ نے مناظرہ کرنا ہے یا بزرگوں کی تحریروں پر شرمندہ ہیں اس لیے آپ نے مناظرہ نہیں کرنا؟ پھر اس کے بعد ایک ہی چیز بار بار پیش کی، یہ تحریر آپ دیکھتے چلے جائیں، ایک ہی تحریر کو مرزا صاحب کو لعنت کی طرح الفاظ لکھ کے صفحات کالے کرنے کی طرح یہ وہی تحریر بار بار کاپی پیسٹ کرتا چلا گیا ڈاکٹر یحییٰ، یہ دیکھتے چلے جائیں۔ یہ 3-4 بار ایک ہی چیز کو کاپی پیسٹ کیا۔ اس کے بعد میں نے یہ جواب دیا اس کو کہ میں تو مناظرے کے لیے تیار ہوں جناب، باقی آپ اگر مناظرہ کرنا چاہتے ہیں تو مرزا صاحب کو حتیٰ کہ عیسیٰ علیہ السلام سے بری کرنے کے لیے صرف قرآن کریم اور احادیث صحیحہ پیش کرنا ہوں گی۔ منظور ہے تو ہاں کریں، ورنہ آپ کا مناظرے کے ساتھ ساتھ قرآن و حدیث سے بھی فرار سمجھا جائے گا۔ پھر ڈاکٹر یحییٰ نے پھر کمنٹ کیا کہ جناب اچھے تیار ہیں، مجھے پابند کر رہے ہیں کہ آپ کے بزرگوں کی اسی موضوع سے متعلق تحریریں مناظرے میں پیش نہیں کر سکتا۔ حضرت مرزا صاحب کی تحریروں کے ساتھ ساتھ اپنے دعویٰ کے حق میں دلائل کے طور پر آپ کے بزرگوں کی اس موضوع پر تحریریں پیش کرنا میرا حق ہے، جو کہ میں اپنے دعویٰ کے حق میں انشاءاللہ پیش کروں گا۔ الگ مناظرہ بھی رکھ لیں گے، لیکن اپنے دعویٰ کے حق میں بطور دلیل آپ کے بزرگوں کی تحریریں میں پیش کروں گا۔ بتائیے آپ نے مناظرہ کرنا ہے یا بزرگوں کی تحریروں پر شرمندہ ہیں اس لیے آپ نے مناظرہ نہیں کرنا؟
عوام دیکھ لیں گے کہ راہ فرار کس نے اختیار کی، اب پریشان ہوں۔ حضرات گرامی قدر، اس کے بعد میں نے جو جواب دیا وہ ملاحظہ کیجئے کہ پھر ایک ہی بات کی بار بار رٹ لگائے چلے جانا کیسی جہالت ہے آپ کی جناب عالی۔ میری طرف سے بھی سن لیں کہ میرے لیے مسلمات میں سے صرف قرآن و احادیث صحیحہ ہیں، نہ کہ دیگر بزرگ۔ اگر آپ لکھ دیں کہ آپ اس قابل نہیں کہ مرزا صاحب کو حد تک کہ عیسیٰ علیہ السلام کے الزام سے قرآن و احادیث صحیحہ سے بری نہیں کر سکتے، اور قرآن و احادیث آپ کے مسلمات میں سے نہیں ہیں، تو پھر بزرگوں کے حوالے سے بھی بات کر لیتے ہیں۔ میں برملا لکھتا ہوں کہ قرآن کریم اور احادیث صحیحہ میرے مسلمات میں سے ہیں، بزرگوں کی تحریریں نہیں، اب کریں ہمت۔ اس کے جواب میں ڈاکٹر یحییٰ نے پھر یہ بات لکھی کہ بہت زبردست بات ہے، میں جب اپنے دلائل دوں تو آپ کو یہ حق حاصل ہے کہ اپنے مسلمات کی روشنی میں میرے دلائل کا جب رد کریں گے تو جو حد تک عیسیٰ کا فتویٰ آپ حضرت مرزا صاحب کی تحریروں پر لگانے کی کوشش کرتے ہیں، وہی فتویٰ اپنے ان بزرگان کی تحریروں پر بھی لگا دیجیے گا، کیونکہ جب آپ کے بزرگوں کی تحریریں آپ کے مسلمات ہیں ہی نہیں تو اپنے ان بزرگوں کو گمراہ قرار دینے میں آپ کو کوئی تعامل نہیں ہونا چاہیے۔ شیر بنے شیر۔ حضرت مرزا صاحب کی تحریروں کے ساتھ ساتھ اپنے دعویٰ کے حق میں یہ پھر وہی بات جو ہے ریپیٹ کی ہے، کاپی پیسٹ کی ہے ڈاکٹر یحییٰ نے کہ دلائل دینا پیش کرنا میرا حق ہے، آپ پریشان نہ ہوں۔ پھر دیکھتے ہیں جی، اب دیکھتے ہیں کہ آپ کے مسلمات واقعی قرآن مجید اور احادیث ہیں یا اپنے بزرگوں کو بچانے کے لیے اپنے بہانہ تراشا تھا جو کہ الٹا آپ پر پڑ گیا۔ اس کے جواب میں نے یہ لکھا کہ ڈاکٹر یحییٰ صاحب، میں نے تو پہلے ہی لکھ دیا ہے کہ آپ لکھ دیں آپ قرآن و احادیث صحیحہ سے مرزا صاحب پر لگا حد تک عیسیٰ علیہ السلام کا الزام نہیں ہٹا سکتے، اور قرآن و احادیث صحیحہ کو آپ مسلمات نہیں مانتے، اور نہ ہی آپ کے پاس مرزا صاحب کو بچانے کے لیے قرآن و حدیث سے دلائل ہیں، تو پھر بڑی خوشی سے ان بزرگوں کی تحریروں کو پیش کریں۔ میں ان پر بھی بات کرنے کے لیے تیار ہوں، ہمت کریں، آپ شیر بنیں، شاباش، میں منتظر ہوں آپ کے اعتراف کا، جلدی کیجیے۔ ناظرین دیکھیے کتنی واضح بات میں نے کہہ دی کہ آپ یہ لکھ دیں کہ قرآن و حدیث سے آپ مرزا صاحب کو بری نہیں کر سکتے ان کے حد تک عیسیٰ والے الزام سے، تو پھر آپ ہمارے ان بزرگوں کی تحریریں بھی پیش کر لیں، ان پر بھی بات کر لیں گے، ان کی تحریروں کی روشنی میں بھی آپ کے مرزا صاحب کو میں جو ہے وہ حد تک عیسیٰ کا مجرم قرار دوں گا۔ لیکن اس کے باوجود جو ہے ڈاکٹر یحییٰ نے پھر وہی بات لکھی کہ بہت زبردست بات ہے، میں جب اپنے دلائل دوں تو آپ کو یہ حق ہے، یعنی وہی چیز جو پہلے تحریر تھی اسی کو کاپی پیسٹ کرتے چلے گئے ڈاکٹر یحییٰ صاحب، یہ دیکھ لیں۔ اور کاپی پیسٹ کرنا ان کی پرانی عادت ہے، جیسے میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ مرزا صاحب کی بھی عادت تھی کہ وہ ایک ہی لفظ کہا کہ 1000 بار لعنت، تو لعنت لعنت کے ایک ہی لفظ لعنت 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 لکھ کر کے انہوں نے بھی 5-6 صفحات کالے کیے تھے، اور انہی مرزا صاحب کا یہ پیروکار مرزا صاحب کی سنت پر عمل کرتے ہوئے مسلسل کاپی پیسٹ ہی کرتا چلا جا رہا ہے، یہ دیکھ لیں، وہی بات، ایک ہی بات، بار بار کاپی پیسٹ۔ پھر میں نے یہ جواب دیا کہ بس ایک ہی بات کو بار بار کاپی پیسٹ کرتے رہیے اور لگے رہیے منا بھائی، جب تک آپ اس بات کا اعتراف نہیں کر لیتے کہ آپ قرآن و حدیث کو مسلمات نہیں مانتے، اور قرآن و حدیث میں مرزا صاحب کو بچانے کے لیے آپ کے پاس دلائل نہیں ہیں، اور آپ مرزا صاحب کو اس الزام سے بچانے کے لیے دیگر بزرگوں کی تحریروں کا سہارا لینے پر مجبور ہیں، اس وقت تک بات آگے نہیں بڑھ سکتی۔ پھر آگے کمنٹ کیا کہ کھل کے بتائیں آپ کے بزرگوں کی تحریریں تو میں پیش کروں گا، آپ نے مناظرہ کرنا ہے یا نہیں، آپ وقت ضائع کر رہے ہیں، کھل کے بتائیں، یعنی پھر وہی بات، یہی الفاظ بار بار کاپی پیسٹ کرتا چلا جا رہا ہے، یہ دیکھیں۔ میں نے پھر واضح کیا کہ آپ بھی جناب علی کھل کے اعلان کر دیں کہ آپ کے پاس مرزا صاحب کو اس الزام سے بچانے کے لیے قرآن و حدیث سے دلائل نہیں ہیں، اور نہ ہی آپ قرآن و حدیث کو اپنے مسلمات میں سے مانتے ہیں، قرآن و حدیث سے دلائل نہ ہونے کی بنا پر دیگر بزرگوں کی تحریروں کا سہارا لینا چاہتے ہیں۔ باقی میں تو مناظرہ کے لیے تیار ہوں، بس آپ کے اعترافی بیان کی دیر ہے، ہمت کیجیے اور شیر بنیے، شاباش، میں صرف آپ کے اعترافی بیان کا منتظر ہوں،
باقی سب کو لوگ خود دیکھ لیں گے کہ عبیداللہ لطیف تو ڈاکٹر جائیہ کو پکڑ پکڑ کر قرآن و حدیث پر لا رہا تھا اور ڈاکٹر جائیہ قرآن و حدیث کو چھوڑ کر بزرگوں کی تحریروں کی طرف بھاگ رہا تھا۔ پھر وہی بات لکھی ڈاکٹر جائیہ نے کہ محترم اس کا جواب اوپر بار بار دے چکا ہوں، اگلی دفعہ چیلنج قبول کرنے سے قبل اپنے بزرگوں کی تحریریں پڑھ کر پھر حضرت مرزا صاحب پر زبان دراز کیجیے گا، میرا جواب وہی ہے۔ یعنی وہی بات پھر کاپی پیسٹ شروع کر دی، یہ آپ دیکھتے چلے جائیں مسلسل۔ یعنی کہ یہ حالت تھی ڈاکٹر یحییٰ قادیانی کی کہ ایک ہی بات کو مسلسل کاپی پیسٹ کرتا چلا جا رہا ہے۔ یہ دیکھیے، یہ دیکھیے۔ پھر میں نے میسج کیا کہ آپ کی کاپی پیسٹ دیکھ کر اندازہ ہوا کہ کسی نے سچ کہا ہے کہ جاہلوں کے سر پر سینگ نہیں ہوتے۔ میں نے تو بزرگوں پر بات کرنے کے حوالے سے بھی حامی بھر لی۔ جناب صرف آپ کے اعتراف کی ضرورت ہے، اس لیے کھل کے اعلان کر دیں کہ آپ کے پاس مرزا صاحب کو اس الزام سے بچانے کے لیے قرآن و حدیث سے دلائل نہیں ہیں، اور نہ ہی آپ قرآن و حدیث کو اپنے مسلمات میں سے مانتے ہیں۔ قرآن و حدیث سے دلائل نہ ہونے کی بنا پر دیگر بزرگوں کی تحریروں کا سہارا لینا چاہتے ہیں۔ باقی بین تو مناظرہ کے لیے تیار ہوں، بس آپ کے اعترافی بیان کی دیر ہے، ہمت کیجیے اور شیر بنیے۔ شاباش، میں صرف آپ کے اعترافی بیان کا منتظر ہوں، باقی سب لوگ خود دیکھ لیں گے کہ عبیداللہ لطیف تو ڈاکٹر یحییٰ کو پکڑ پکڑ کر قرآن و حدیث پر لا رہا تھا اور ڈاکٹر یحییٰ قرآن و حدیث کو چھوڑ کر بزرگوں کی تحریروں کی طرف بھاگ رہا تھا۔ آئیے اعتراف کیجیے اور ہمت کیجیے، کریے مناظرہ، لیکن مجھے پتہ ہے ان تلوں میں تیل نہیں۔ آپ پچھتا رہے ہیں کہ آپ کو قرآن و حدیث کی طرف بلا رہا ہوں، آپ بزرگوں کی طرف دوڑ رہے ہیں۔ ڈاکٹر یحییٰ کا قرآن و حدیث سے شرمناک فرار۔ اس کے بعد پھر وہی بات ڈاکٹر یحییٰ نے کہی، محترم قرآن و حدیث کا اطلاق اپنے بزرگوں پر کرنے کی ہمت جس شخص میں نہ ہو اسے ہم منافق ہی کہہ سکتے ہیں کہ دوسروں کے لیے قرآن حدیث کی رٹ، لیکن اپنے بزرگوں پر قرآن حدیث کا اطلاق کرتے ہوئے جان نکل گئی۔ اس لیے آپ اپنے بزرگوں سے بھی فرار اختیار کر گئے، قرآن و حدیث سے بھی دوڑ گئے، ورنہ آپ کے معیار سب کے لیے ایک جیسے ہوتے۔ عبیداللہ لطیف کا دوہرا فرار، اپنے بزرگوں کی تحریروں سے فرار، قرآن و حدیث کا اطلاق سب پر یکساں کرنے سے فرار۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر۔ آگے قدم بڑھائیں اور قرآن و حدیث کا وہی فتویٰ ثناء اللہ مرسری اعلیٰ حضرت مولوی رحمۃ اللہ پر بھی لگائیں، پھر ثابت ہوگا کہ واقعی آپ کے مسلمات قرآن و حدیث ہیں۔ پھر آگے وہی بات ریپیٹ کی ہے کہ آئندہ احتیاط کیجیے وغیرہ، لیکن اس کا جواب میں نے بڑی تفصیل کے ساتھ پھر دیا۔ وہ یہ تھا کہ اس پر بعد میں مناظرہ کر لیں گے کہ اگر وہ قرآن و حدیث کے خلاف ہوئے تو کھل کے بات کریں گے، پہلے مرزا صاحب سے تو نبٹ لیں۔ اگر دوسرے مناظرے میں آپ ثابت کر پائے کہ ان بزرگوں نے مرزا صاحب کی طرح ہی کام کیا ہے تو ان پر بھی قرآن و حدیث کا اطلاق ہوگا، لیکن سر دست آپ کا بار بار کا تکرار یہ ثابت کر رہا ہے کہ آپ قرآن و حدیث سے مرزا صاحب کو اس الزام سے بچانے کے لیے کوئی دلیل پیش نہیں کر سکتے، اسی لیے قرآن و حدیث ہی نہیں مناظرے سے بھی راہ فرار اختیار کر رہے ہیں۔ اللہ کے فضل و کرم سے ثابت ہو گیا کہ ڈاکٹر یحییٰ صاحب قرآن و حدیث سے راہ فرار اختیار کر رہا ہے۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر۔ تو اس پر بھی اس نے کہا کہ اس کا جواب میں بار بار دے رہا ہوں، میرے دعویٰ کے حق میں دلائل کے دو حصے ہیں۔ حضرت مرزا صاحب نے انجیلی شخصیت کے بارے میں درست کلمات لکھے ہیں، اس وقت باقی علماء نے بھی حالات کے مطابق ایسی تحریریں لکھی ہیں۔ آپ بات دیانتی کرتے ہیں، مجھے میرے دعویٰ کے حق میں دلائل کو دوسرے اہم حصے کو اپنے بزرگوں کو بچانے کی خاطر مانے بنے ہوئے ہیں۔ اگر آپ کے واقعی قرآن و حدیث سے پیار ہوتا تو اس کا اطلاق سب پر کرتے، لیکن آپ نے جہاں اپنی منافقت ثابت کی ویسے ہی قرآن و حدیث کے بجائے اپنے بزرگوں کو بچانے کے چکر میں پڑ گئے، اس لیے کچھ شرم کریں، حیا کریں۔ محترم، قرآن و حدیث کا اطلاق اپنے بزرگوں پر کر رہی ہے کہ ہمت جس شخص میں نہ ہو اسے ہم منافق ہی کہہ سکتے ہیں کہ دوسروں کے لیے قرآن و حدیث کی رٹ، لیکن اپنے بزرگوں پر حدیث کا اطلاق کرتے ہوئے جان نکل گئی، اس لیے آپ اپنے بزرگوں سے بھی فرار اختیار کر گئے، قرآن و حدیث سے بھی دوڑ گئے، ورنہ آپ کے معیار سب کے لیے ایک جیسے ہوتے۔ عبیداللہ لطیف کا دورہ فرار، اپنے بزرگوں کی تحریروں سے فرار، قرآن و حدیث کے اطلاق سے فرار، نعرہ تکبیر۔ پھر آگے بار بار یہی بات کاپی پیسٹ کی ہے ڈاکٹر یحییٰ نے، آپ دیکھتے جا رہے ہیں مسلسل کہ یہ پھر میں نے یہ اس کو
واضح لفظوں میں بتایا کہ قرآن و حدیث سے فرار اور ڈرامے بازیاں کس نے کی ہیں، سب دیکھ لیں گے۔ اللہ کے فضل و کرم سے ذلت و رسوائی آپ کا مقدر ہے انشاءاللہ۔ جھوٹوں پر اللہ کی لعنت، میں تو کہہ رہا ہوں اس پر الگ سے مناظرہ رکھ لو، لیکن مجھے پتہ ہے نہ تیر اٹھے گا نہ تلوار ان سے، یہ بے آزو میرے آزمائے ہوئے ہیں۔ اور اس کے بعد پھر ڈاکٹر یحییٰ نے وہی بات بار بار بیان کی، تو اس کے جواب میں نے پھر ایک بار لکھا کہ جھوٹوں پر اللہ کی لعنت، میں تو بار بار کہہ رہا ہوں اس پر الگ سے مناظرہ رکھ لو۔ ڈاکٹر یحییٰ کا شرمناک فرار، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر۔ پھر یہ بات ڈاکٹر یحییٰ نے کہا جی اسی بات کی رٹ لگائے رکھی کہ یہ میرا حق ہے میں بزرگوں پہ بات کروں، تو جب میں نے اس کو ہر چیز سے کہا، یہ دیکھیں یہ ایک ہی چیز کی بار بار رٹ لگائے جا رہا ہے ڈاکٹر یحییٰ، کاپی پیسٹ، آئندہ احتیاط کیجیے، آپ کو شرمندہ کروا دیں گے، حسب معمول ڈرامے بازیاں، ہم عوام کو دکھلا دیں گے، ہمیں اجازت، یعنی کہ ساری باتیں ایک ہی رٹ ہیں۔ ناظرین، اس سب کے بعد آپ ملاحظہ کیجئے کہ میں نے کس طریقے سے اس پر ہر طریقے سے تمام حجت کرنے کی کوشش کی کہ وہ مناظرہ کرے۔ میں نے کہا کہ الگ سے مناظرہ رکھو، جس طریقے سے مرزا صاحب کی تحریریں ہیں، اگر ایسی ہی تحریریں اس مناظرے میں تم ثابت کر پاؤ ان تمام بزرگوں کی، تو جس طرح مرزا صاحب پر قرآن و حدیث کا اطلاق ہوگا، ایسے ہی ان بزرگوں پر بھی ہوگا۔ تو آؤ پہلے مرزا صاحب سے نپٹ لیتے ہیں، اس پہ بات کر لیتے ہیں، پھر دوسری بات کریں گے۔ لیکن ڈاکٹر یحییٰ نے نہ صرف اپنے چیلنج سے راہ فرار اختیار کیا، بلکہ قرآن و حدیث سے بھی راہ فرار اختیار کیا۔ یہ تھی ناظرین اس چیلنج کی، اس کی شرائط کی، ہونے والی گفتگو کی اصل حقیقت، جو آپ کے سامنے میں نے اللہ کے فضل و کرم سے پیش کی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو حق سچ بیان کرنے اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔